پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پنجاب شہزاد حسین بٹ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان عابد صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ شہر اقتدار سے مظہر برلاس موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، جبکہ شہر قید کراچی سے سائرہ بانو ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیاسی رہنما ہیں. گفتگو کا آغاز میں مظہر برلاس صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیں ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران پر حملے سے کیا امریکہ نے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر لیے، جبکہ دوسری طرف ایران اس بات کی تردید کر رہا ہے، امریکی دعویٰ ہوا میں اڑتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے منیزہ، میرا خیال ہے کہ مطلوبہ نتائج تو حاصل نہیں ہو سکے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے تو کہیں نہ کہیں تابکاری اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہوتے، پتہ چلتا. اب جو ایرانی قیادت ہے وہ تو دیکھیے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں خطرہ تھا، ہم نے مارچ ہی میں اس کو منتقل کر دیا تھا، اپنے جو بھی جوہری مواد تھا ان کا، اور ان کو پہاڑوں میں انہوں نے زیر زمین منتقل کیا. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ہدف حاصل کر سکے گا. ابھی یہ لطف کی بات یہ ہے کہ آج تو میں شہزاد بٹ صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ نوبل انعام دے رہے تھے کسی کو، تو انہوں نے تو حملہ ہی کر دیا ایران پر. اور ویسے کرپشن کا بھی نوبل انعام ہونا چاہیے. ایک بڑے اخبار میں ایک بڑے صحافی کی طرف سے خبر چھپی ہوئی ہے، آڈٹ رپورٹ ہے، 10 کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں، تو وہ تو ہے جو آڈٹ میں آ گئی. ابھی پتہ نہیں اور کتنی کرپشن ہے، تو کرپشن کا بھی ویسے نوبل انعام ہونا چاہیے جو پاکستان کے اندر ہی ہم دے سکتے ہیں. چلو باہر تو صرف نامزد کر سکتے ہیں. برلاس صاحب یہ بات آپ رہنے دینا فی الحال، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے تو امریکہ کا لائحہ عمل ہوگا کیا؟ امریکہ کا لائحہ عمل وہی ہوگا جو پہلے دن سے ہے، وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا اور یہ جنگ پھیلے گی. اور یہ جنگ آج رات امکان ہے کہ جو جہاں جہاں امریکی ہوائی اڈے ہیں ایران وہاں حملے کرے گا. اسی لیے بحرین میں اسکولوں اور کالجوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور چونکہ بحرین کا اڈا استعمال ہوا ہے اور بحرین کے جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے گھر سے کام کریں. ایک اور اطلاع ہے منیزہ، یہ جو قطر اور کئی عرب ممالک ہیں ان کے جو حکمران خاندان ہیں وہ اپنے ملک چھوڑ کے یورپ منتقل ہو چکے ہیں. یہ مجھے بڑی مستند اطلاع ملی تھی 1-2 روز پہلے کہ عرب ملکوں کے کئی حکمران جو ہیں وہ یورپ چلے گئے ہیں کیونکہ خطہ جو ہے خطرے میں ہے. اور اس یہ تو ہونا ہی ہے نا برلاس صاحب، یہ تو ہونا ہی ہے. اگر یہی جو اسلامی ممالک ہیں اگر یہ ایکٹ نہیں کریں گے تو پھر تو ایکسٹرا ٹیریٹوریل رائٹس کا استعمال کرے گا امریکہ. میں چاہتی ہوں، آپ نے شہزاد بٹ صاحب کی طرف اشارہ کیا تو ہم انہی کے پاس سوال لے کر چلتے ہیں. شہزاد بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ قابل احترام منیزہ، پہلے آپ کا سوال کا جواب دے دوں گا، پھر برلاس بھائی کی طرف بھی آتا ہوں. مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حملہ ہو چکا ہے، امریکہ آ چکا ہے، 3 بم گرا چکا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ جنگ مزید تیز ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ سوچ لیا کہ ورلڈ وار 3 آپ نے شروع کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے یار، چل سو چل ہے. ادروائز جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ جنگ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں جو عسکری اڈے ہیں، قطر، بحرین، سعودی عرب، عراق، کویت، اردن، شام، سارے امریکی فوجی اڈے ہیں. کیا ان پر حملے نہیں ہونے؟ تجارتی مفادات کیا ہیں؟ خلیج میں تیل کی ترسیل کیا ہے؟ او بھائی اس وقت تو جو ایران کا چینل 3 ہے، رات کو میں دیکھ رہا تھا، اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کی گاڑیوں کے پاس پیٹرول نہیں ہے. وہ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے. ان کی آئل جو ریفائنریاں ہیں ان میں اسکلان اور اسدود کی 2 ریفائنریاں بند ہو چکی ہیں ایران کے مطابق. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق جنگ مزید نہیں ہوگی یا پھر ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہا ہے. آخری فکرہ برلاس بھائی، جو ہم نے فیصلہ کیا تھا، خوشائن فیصلہ کیا تھا، اور اس کو امریکی صدر کو ٹرمپ والی جو بات ہے، نوبل انعام والی بات ہے، وہ ایک پاکستان کی اعلیٰ عمدہ چال تھی. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھی سفارتکاری جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں جنگ رکوانی ہے، فساد نہیں پانا، لڑائی نہیں کرنی مزید.
سائرہ جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بظاہر تو امریکہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر پایا، یہ دعویٰ ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری باری ہے، ہم یہ جو اٹیک کیا گیا امریکہ کی جانب سے اس کا جواب دیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کا جواب ایکسپیکٹ کیا جائے گا ایران کی طرف سے؟ السلام علیکم۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل پہ حملے ہوئے، اسی قسم کا جواب اور برلاس صاحب نے تو بتا ہی دیا، اور یہ خبر ہم نے بھی سن لی اور پڑھ لی کہ جو بحرین کا اڈا استعمال ہوا اور پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو ورک ایٹ ہوم کی ہدایت کر دی، تو کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جس طریقے سے بھی یہ بات ہوئی ہے، مطلب ظاہر ہے پھر اگر یہ جنگ ہوگی، اور خدا نہ خواستہ، یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اگر 6 ماہ پہلے اپنی جوہری تنصیبات وہاں سے منتقل کر دی تھی اور انہوں نے بولا کہ صرف داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر تھوڑی سی وہاں پر تباہ کاری ہوئی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس جنگ سے تو خطہ محفوظ ہی نہیں رہ سکے گا۔ پھر تو رشیا نے بھی ان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ کہا ہوا ہے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے، اور جو عوامی جذبات ہیں تو وہ پھر ہماری بھی مدد ان کے پاس ہوگی، تو پھر یہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس معاملے میں۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے بھی مودی سے انسپائر ہو کے ایک فالس فلیگ آپریشن کی ہے، یا اسرائیل کا منہ بند کروانے کے لیے، یا ان کی جو شخصیت ہے پل میں تولا پل میں ماسا والی، کہ کل وہ بھول گئے کہ ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے، تو میرے خیال میں اب وہ نومینیشن تو کھٹائی میں پڑ گئی ہے، تو بٹ صاحب سفارش کریں گے تو اب صرف تمغہ امتیاز تک بات میرے خیال میں چلی جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، باقی یہ کہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ جو OIC جو تھا، میں تو اس کو ایسے پڑھتی ہوں، OIC کی بات ہم نے بعد میں جانا ہے سائرہ جی، لیکن بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھے نہیں امید کہ یہ ایوارڈ مجھے ملے گا کیونکہ میں تو ایک لبرل نہیں ہوں۔ تو اپنے بارے میں زیادہ علم تھا نا، میں ایک جگہ پہ سٹے نہیں کر سکتا، ابھی یہ بولوں گا تو تھوڑی دیر بعد یہ بولوں گا۔ جی ٹھیک ہے، سلمان عابد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں ایران کا رد عمل کیا ہوگا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماسکو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ ایران کے حوالے سے امریکہ آخری حد تک جائے گا، اسرائیل تو ایک بہانہ ہے۔ امریکہ کی حد کیا ہوگی؟ دیکھیں نا، ایران کی حد کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایران بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن جو ایران کے پاس اسلحہ ہے، جو امریکہ کے پاس اسلحہ ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا روس کی معاونت حاصل ہو جائے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روس کس طرح کی مدد کرتا ہے اس سارے معاملے میں، چین کس حد تک آگے جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے ملک جو ہیں وہ ممالک جو ہیں اپنے انٹرسٹ سے باہر نہیں نکلتے۔ امریکہ کہہ رہا ہے جو سہولت کاری کر رہا ہے میں اس کو بھولوں گا نہیں۔ سر وہ تو دیکھیں نا، وہ تو امریکہ بھی کہے گا، وہ ایران نے بھی کہا کہ جو امریکہ کو سہولت کاری کر رہا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ٹرمپ کے بارے میں ایک عمومی پرسپشن تھا کہ وہ جنگوں کے خلاف ہے، وہ تو ٹوٹ گیا نا۔ وہ ہم نے غزہ کے اندر بھی دیکھ لیا، وہ اب ہم نے ایران کے اندر بھی دیکھ لیا، اور ایران کے اندر جو کارروائی کی گئی، کل تو یہ کہا گیا تھا کہ 2 ہفتے تک ہم نے موخر کر دیا ہے، لیکن پھر رات کو جس طرح سے حملہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل سے زیادہ امریکہ انٹرسٹ رکھتا ہے ایران کو، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ امریکہ کی اس کے اوپر نظر ہے، اور کئی برسوں سے نظر ہے، اور وہ بار بار اس کو چیلنج کر رہا ہے، اس لیے وہ اس کا نشانہ ہے اور وہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ اور یہ پاکستان کو بھی کہا گیا ہے اور دوسرے ملکوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ایران کو یہ سمجھائیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی معاملے کے اوپر امریکہ کے ساتھ تعاون کرے۔ اب اگر وہ تعاون نہیں کرتا ہے تو اس کو اس کی پرائس پے کرنی ہے۔ اب یہ جو جنگ پھیلے گی تو اس سے یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ صرف ایران تک اور اسرائیل تک یا امریکہ تک محدود نہیں رہے گی۔ ابھی آپ نے چین کی بات کی، روس کی بات کی، یہ جو خلیجی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، پاکستان ہے، اگر یہ سارے کے سارے اس جنگ کی لپیٹ میں آ گئے تو پھر تو ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پالیسی تھی وہ تو بدستور یہ ہونی چاہیے تھی کہ کسی طریقے سے سیز فائر ہوتا، کسی طریقے سے ایران اسرائیل تنازع ختم ہوتا، امریکہ اس کے اندر ایک ثالثی کا کردار ادا کرتا، لیکن امریکہ تو خود کود پڑا نا اسرائیل کی حمایت میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر صورت میں ایران کو سبق سکھائے گا۔ ابھی بھی اس نے کہا ہے کہ ایران کو آخری حد تک جا کے سبق سکھایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب اب لڑائی تو شروع ہو چکی ہے، اب یہ لڑائی کا منطقی انجام کیا ہوگا وہ دیکھنا ہوگا، لیکن اس کا نشانہ جو ہے باقی ممالک اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکیں گے۔ ٹائم اپ ہو گیا، آپ درست فرما رہے ہیں، اور ایسے میں آپ دیکھیں کہ بنجامن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ امن کا راستہ اختیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے طاقت کا استعمال کرنا ضروری ہے، مگر ایران کے جوابی وار یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اس سامراجی نظام کے سامنے کھڑے ہو کر ہی خود مختاری حاصل کی جاتی ہے۔